بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اور آپ کی رفعت شان سے جس واقعہ کو یہاں پر ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ واقعہ نبی کریم علیہ السلام کے پہلے سفر تجارت کا ہے جو آپ نے شام کی طرف اختیار کیا تھا۔ 12 برس کی آپ کی عمر تھی اور اپنے چچا جناب ابو طالب کے ہمراہ آپ تجارت کی غرض سے اس قافلے کے ہمراہ شام روانہ ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو مرتبہ اور جو مقام عطا فرمایا ہے اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام ممتاز ہیں۔ کسی کو وہ شان اور وہ عظمت اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائی جو اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اب یہ واقعہ ہے اس وقت کا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 12 برس کی ہے، اور علامہ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون میں 17 برس کی عمر بھی لکھی ہے۔ 12 برس یا 17 برس آپ کی عمر مبارک ہے، اور مکے سے قافلہ تجارت کی غرض سے جا رہا ہے شام، اور اس قافلے کو لیڈ کر رہے ہیں جناب ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا کے اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور ان سے فرمانے لگے کہ میں بھی اس قافلے کے ساتھ شام آپ کے ہمراہ چلوں گا۔ مسک بزمام ناقۃ ابی طالب وقال یا عمی الی من تکلنی الی ابا لی ولا امہ۔ تو اپنے چچا سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چچا آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، میں یہاں اکیلا کس کے ساتھ رہوں گا؟ تو جناب ابو طالب نے آپ کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنی اونٹنی پر آپ کو سوار کرایا۔ چونکہ یہ کئی دنوں کی مسافت کے بعد یہ قافلہ شام پہنچنا تھا، بڑی طویل مسافت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ پہلا سفر ہے جو شام کی طرف آپ نے سفر اختیار فرمایا۔ بصرہ کے مقام پر جب یہ قافلہ پہنچا تو بصرہ جو ہے وہ عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ ہے۔ اس خانقاہ کے ارد گرد کسی جگہ پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا رات گزارنے کے لیے۔ اس خانقاہ میں ایک عیسائی راہب جو تھا وہ عرصہ دراز سے اس خانقاہ میں رہائش پذیر تھا۔ اس کا نام تھا جرجیس، لیکن اسے بحیرہ کہا جاتا تھا، بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ اور بحیرہ جو ہے وہ سریانی زبان میں اس کے معنی دانش مند ہے، اس کے معنی لامع روزگار بھی ہے، یعنی صاحب حکمت، بہت بڑا دانا، اس کو کہتے ہیں بحیرہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حواریوں کو جو خصوصی علم عطا کیے گئے تھے وہ نسلاً بعد نسل چلے آ رہے تھے، نسل در نسل وہ علوم منتقل ہو رہے تھے۔ اور اس زمانے میں جب کہ یہ قافلہ، جس قافلے میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام 12 برس کی عمر میں موجود ہیں، اس زمانے میں ان علوم عیسوی کا جو امین ہے وہ یہی بحیرہ ہے۔ اور قریش کا یہ قافلے جو ہے وہ آتے جاتے رہتے تھے، اکثر یہ قافلے مکے سے شام، شام سے مکہ،
ان کا گزر ہوتا رہتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ آج یہ قافلہ آ رہا ہے، پہلے بھی یہ قافلے آتے رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ یہ بحیرہ جو ہے دیکھ کر کے حیران ہوا کہ مکہ سے قریش کا ایک قافلہ آ رہا ہے، اس قریش کے اس قافلے میں ایک نوخیز بچہ ہے کہ جس کے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ وہ بچہ جدھر جاتا ہے بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کے حیران ہوا۔ پھر یہ قافلہ وہاں آ کر کے جب اس نے پڑاؤ ڈالا تو ایک درخت کے سائے میں یہ قافلہ آ کر کے بیٹھا دھوپ سے بچنے کے لیے۔ تو یہ بچہ جب وہاں پہنچا تو درخت کے سائے میں اسے کوئی جگہ نہ ملی، تو یہ بچہ جو ہے اسی دھوپ میں بیٹھ گیا۔ جب یہ بچہ دھوپ میں بیٹھا تو وہ درخت کے جس کے سائے میں یہ سارا قافلہ بیٹھا ہوا تھا فوراً جھک کر کے اپنا سایہ اس بچے پر پھیلا دیا۔ بحیرہ اپنی خانقاہ کے دریچے سے یہ تمام معاملات دیکھ رہا تھا، یہ تمام مناظر اس نے مشاہدہ کیے۔ اسے خیال آیا کہ جس نبی صادق و امین کے ہم منتظر ہیں، جن کی علامتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، کیا یہ وہی نوجوان تو نہیں ہے؟ کیونکہ بادل کا ٹکڑا آپ کے سر پر ہونا، درخت کا آپ کو سایہ کر دینا، آپ کے لیے جھک جانا، یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو ایک نبی میں ہوا کرتی ہیں، اور یہ رفعتیں اور یہ شان اللہ رب العزت اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس کو اشتیاق ہوا تحقیق کرنے کا۔ اس نے کہا کہ اس بات کی تہ میں جانا چاہیے۔ تو یہ بحیرہ جو ہے اپنی خانقاہ سے نکلا اور قافلے والوں کے پاس آیا، قافلے والوں سے کہنے لگا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ضیافت کرنا چاہتا ہوں، جو ما حاضر ہوگا آپ کے حضور پیش کر دیں گے، آپ میری دعوت قبول فرمائیے۔ اب تمام جو قافلے والے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ آج تک اس بندے نے ہماری طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا ہے، آج ایسا کیا ہوا کہ یہ بندہ نظر اٹھا کے دیکھنا تو دور کی بات ہے، اپنی خانقاہ سے نکل کر کے آیا ہے اور ہمیں کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسی کون سی خاص بات ہے؟ تو ایک بندے نے اس بحیرہ سے سوال کر لیا کہ ہم بارہا آتے جاتے رہے ہیں، ہمارے یہ قافلے آتے جاتے رہے ہیں، ہم نے کبھی تم کو نہیں دیکھا کہ تم نے ہماری طرف دیکھا بھی ہو، تم ہمارے پاس آئے ہو یا تم نے ہم سے ملاقات کی ہو۔ آج ایسی کون سی خاص بات ہے کہ تم جو ہے ہمارے پاس ضیافت کی دعوت دینے کے لیے آ گئے؟ بحیرہ نے اس سوال کے جواب میں صرف اتنا کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، اور مہمانوں کی ضیافت جو ہوتی ہے وہ اہل علاقہ کا جو ہے نا فریضہ ہوتی ہے، لہٰذا اسی فرض کو انجام دینے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میری دعوت قبول کیجئے اور میرے یہاں آ کر کے آپ کھانا کھائیے۔ کیونکہ بحیرہ کا اصل مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا، اس کی نظریں جو تھی اس بچے پر ٹکی تھی، وہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ آیا یہ وہی بچہ تو نہیں ہے کہ جس بچے کے بارے میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اب ایک وقت مقرر ہو گیا ضیافت کا، تمام اہل قافلہ اس مقرر وقت میں بحیرہ کے ہاں پر آ کر کے اکٹھا ہو گئے۔ بحیرہ نے ان تمام کا خیر مقدم کیا۔ جب تمام افراد آ گئے تو بحیرہ نے ایک مرتبہ رسماً پھر پوچھا کہ تمام افراد آ چکے ہیں؟ تو سب نے کہا کہ جی سب آ گئے، لیکن بحیرہ کی نظر چونکہ اس بچے پر ٹکی تھی، وہ دیکھ رہا تھا کہ سب تو بیٹھے ہیں لیکن وہ بچہ نہیں بیٹھا جو میر محفل ہے، جس کے لیے اس کائنات کو اللہ رب العزت نے سجایا ہے، یہ کائنات سنواری گئی ہے، اور جس کے لیے میں نے یہ تمام اہتمام کیا ہے وہ بچہ نظر نہیں آ رہا۔ بحیرہ نے پھر کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟
تمام افراد آ گئے؟ تو کہا جی سب آ گئے، لیکن ایک بچہ ہے جس کو ہم اپنے سامان کی اور اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا کہ آپ اس کو بھی لے آئیں۔ قافلے کا کوئی فرد پیچھے نہ رہے، سب آ جائیں۔ آپ کے جو چچا تھے جناب حمزہ بن عبد المطلب، جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کے لقب سے منقب ہوئے، جنگ احد میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ گئے اور جا کر کے اپنے بھتیجے کو لے کر کے آئے۔ چنانچہ سب نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جب تمام فارغ ہو گئے تو بحیرہ نے سب کو رخصت کیا اور خود حضور کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا، آزمانے کے لیے کہنے لگا، چونکہ خود عیسائی ہے، مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، اہل کتاب ہے، آزمانے کے لیے اب حضور کے پاس آ کر کے بیٹھا ہے، اور حضور سے کہتا ہے اسألک بحق اللات والعزی الا ما اخبرتنی اما اسألک عنہ۔ حضور سے بحیرہ کہتا ہے کہ میں تم سے لات و عزی کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے جواب دیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیرہ کی طرف دیکھا، 12 برس کی عمر ہے۔ دیکھیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، اعلان اور اظہار اپنی نبوت کا تب کرتا ہے جب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب بحیرہ نے جب سوال کیا ہے لات اور عزی کے واسطے سے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو 12 برس کی آپ کی عمر ہے، آپ فرماتے ہیں لا تسألنی باللات والعزی شیئا فواللہ ما ابغض شیئا قط بغضھا۔ حضور نے فرمایا مجھ سے لات اور عزی کے واسطے سے کوئی بات مت پوچھنا، اللہ کی قسم ہے جتنی مجھے ان سے نفرت ہے اتنی مجھے کسی اور چیز سے نفرت نہیں ہے۔ بحیرہ کی ایک جو ذہن میں فکر تھی، ایک جو سوال تھا، اس کا جواب مل گیا کہ ہو نہ ہو یہ پیغمبر ہے، ہو نہ ہو یہی وہ نبی آخر الزماں ہے، کیونکہ اگر یہ نبی نہ ہوتا تو لات اور عزی کے نام پر اس کو غضب نہ آتا اور یہ لات اور عزی سے نفرت کا اظہار نہ کرتا۔ اب وہ کہتا ہے فَبِاللَّهِ إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي أَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ، تو میں اللہ کے واسطے سے عرض کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میں آپ سے جو پوچھوں گا آپ مجھے اس کا جواب مرحمت فرمائیں۔ اب حضور فرماتے ہیں فَقَالَ لَهُ سَلْنِي مَا بَدَأَ لَكَ، حضور فرماتے ہیں اب تمہارا جو جی چاہے پوچھو میں اس کا صحیح جواب دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بحیرہ کو سوالوں کے جواب ملنے لگے، اب وہ نشانیاں، وہ علامتیں اس پر ظاہر ہونے لگی جو اس نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھا ہے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے واسطے کو قبول فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 12 برس کی عمر میں ہے، اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کرتے ہیں، لیکن معرفت باری تعالیٰ کا نور آپ کے سینے میں روشن بھی ہے اور چمک رہا ہے، تبھی اللہ رب العزت کے نام پر آپ نے اس بحیرہ کو تمام باتوں کا جواب دینے کے لیے آمادگی کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ تو بات وہی آ گئی کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، اعلان کب کرتا ہے؟ جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اب بحیرہ جو تھا وہ حضور کی نیند کے بارے میں پوچھتا ہے، آپ کی بیداری کی کیفیات کے بارے میں پوچھتا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔
جو نشانیاں، جو علامتیں اس کے پاس نبی آخر الزماں کے بارے میں موجود تھیں، وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ حضور ایک ایک بات کا جواب دیتے ہیں۔ آخر میں اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی پشت مبارک سے جو کپڑا اٹھایا تو اس نے خاتم نبوت کو بعینی ہی اس صورت میں دیکھا جو اس کے پاس تھی۔ حضور کی پشت مبارک پر خاتم نبوت یعنی مہر نبوت ثبت تھی۔ اس کی نظر جب مہر نبوت پر پڑی نا، بے ساختہ ہو کر کے جھک کر خاتم نبوت کو چوم لیا۔ جن قافلے والوں نے یہ منظر دیکھا وہ کہنے لگے کہ اس راہب کے دل میں محمد معصوم کی بڑی قدر و منزلت ہے، یہ بڑی محبت کر رہا ہے محمد معصوم سے۔ جب بحیرہ فارغ ہوا تو جناب ابو طالب کی طرف متوجہ ہو کر کے پوچھتا ہے، ما ھذا الغلام منک، اس بچے سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ما هو ابنک وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حیا۔ مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ اس بچے کا جو باپ ہے نا وہ زندہ نہیں ہوگا، اس کا انتقال ہو چکا ہوگا، آپ کا بیٹا نہیں ہے، لیکن آپ سے رشتہ کیا ہے؟ جناب ابو طالب فرماتی ہیں میرا بھتیجا ہے۔ اس نے پوچھا ان کا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا مات امہ حبلا، کہ ان کا انتقال ہو گیا جبکہ ابھی یہ شکم مادر میں تھے۔ تمام باتیں پوچھنے کے بعد وہ بحیرہ جو ہے وہ جناب ابو طالب سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو لے کر کے وطن لوٹ جائیں، یہاں نہ رکیں، اور یہودیوں سے ہوشیار رہیے گا، اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان کو ان حالات کا علم ہو گیا تو مجھے یہ خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آپ کے اس بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہوگی۔ یہ چیزیں تمام کی تمام ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ نبی آخر الزماں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب وہ ہوں گے کہ جو رفعتیں اور جو شانیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہوں گی وہ ان شانوں میں اور ان رفعتوں میں ممتاز ہوں گے اور منفرد ہوں گے، لہٰذا آپ ان کو یہاں سے لے کر کے وطن لوٹ جائیے۔ بحیرہ نے صراحتاً جناب ابو طالب سے فرما دیا ھذا سید العالمین وھذا رسول رب العالمین ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ ابو طالب یہ تمام جہانوں کا سردار ہوگا، یہ تمام جہانوں کے رب کا رسول ہے، اور یہ تمام جہانوں کے لیے اللہ نے اس کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو طالب وہیں سے نبی کریم علیہ السلام کو واپس لے کر کے مکہ روانہ ہو گئے، لیکن فخرج به امه سریعا حتى اقدمه مکہ حين فرغ من تجارته بالشام۔ آپ کے چچا آپ کو لے کر کے وہاں سے جلدی نکلے، شام پہنچے، اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر کے آپ کو لے کر کے مکہ واپس آئے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب ابو طالب نے آپ کو آپ کے دوسرے چچا جناب حارث کے ہمراہ واپس مکہ بھیج دیا تھا۔ بہرحال یہ پہلا سفر تھا نبی کریم علیہ السلام کا جو آپ نے شام کی طرف کیا تجارت کی غرض سے۔ 12 برس آپ کی عمر ہے، اور اس 12 برس کی عمر میں سفر تو کیا تھا، بہانہ تھا۔ اہل مکہ کو اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ 12 سال کا بچہ جو تمہارے ہمراہ ہے اس کی شان اور اس کی منزلت اور اس کا مقام میری بارگاہ میں بہت بڑا ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ اسی کی وجہ سے میں نے تمام جہاں کو آباد کیا ہے، اور یہ وہ ہے کہ اس کو میں نے تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ تمام جہانوں کا سردار ہوگا، تمام اولاد آدم کا سردار ہوگا، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہوگا، سید العالمین محمد مصطفیٰ ہوگا، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 12 برس کی عمر ہے، اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کی شانوں اور رفعتوں کا بیان
اس انداز سے فرما رہا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی خلش باقی نہ رہ جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ پہلے نہ بتایا۔ اللہ ابتدا ہی سے اپنے پیارے حبیب کی شانوں کو ظاہر فرماتا چلا آ رہا ہے تاکہ سارا جہاں جان لے کہ یہی وہ نبی مختار ہے جو محبوب کبریا ہے، یہی وہ نبی مختار ہے کہ جس کے سبب اللہ رب العزت نے اس تمام عالم کو بنایا بھی ہے، سجایا بھی ہے، سنوارا بھی ہے۔ یہ اللہ کا پیارا حبیب ہے، یہ جناب محمد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور محبت میں اخلاص اور اخلاص میں دوام اور دوام میں بقا نصیب فرمائے، حضور کے عشق میں زندگی اور حضور کے عشق میں محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔